اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فی اید الاشرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو فکر قرآن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انتہائی اہم ٹاپک لے کے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے انتہائی اہم ترین موضوع کو شروع کیا تھا، وہ ہے قطع رحمی، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کی اہمیت کیا اور قطع رحمی کی مذمت کیا، یہ ساری چیزیں قرآن کی آیات کو ہم نے دیکھتے ہوئے ان کی روشنی میں ہم نے بیان کیا کہ صلہ رحمی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کو روایات میں ملعون بھی کہا گیا اور خاسرین میں بھی شمار کیا گیا۔ آج ہم ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کو دیکھتے ہیں کہ بالآخر روایات میں اس اہم ترین موضوع کو کس نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہم پیش کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم قطع رحمی کرتے ہو، یہ جب لوگ قطع رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اموال کو شرارتی لوگوں کے ہاتھوں میں رکھ دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ رزق اللہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں رکھے جو کریم ہو۔ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمارا رزق کریم وسیلے سے ہمیں دینا، ذلیل وسیلے سے نہ دینا، کیونکہ جب شریر لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا رزق چلا جائے گا، ذلیل لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، پھر اگر وہ خود ذلیل ہیں تو وہ پھر آپ کو بھی ذلیل کریں گے۔ اور سب سے بڑی سزا جو قطع رحمی کی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں کمی کر دیتا ہے اور پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں رکھتا ہے کہ جو شریر لوگ ہیں، پھر انسان ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور اگلی روایت بہت عجیب و غریب ہے۔ دیکھیں کہ انسان ساری زندگی کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقے دیتا ہے، حج کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کو اللہ کی رضا ملے، وہ جنت میں چلا جائے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم۔ فرمایا تین بندے جنت میں نہیں جا سکتے۔ پہلا وہ کہ جو شرابی ہے، جو ہمیشہ شراب میں مست رہتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو جادوگر ہے، جو جادو کرتا ہے، جو جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، فرمایا ایسا بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور پھر فرمایا تیسرا جو بندہ ہے قاطع رحم، وہ ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے، فرمایا قاطع رحم بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر! ہمیں بچنا چاہیے قطع رحمی سے۔ بہت عجیب روایت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ نبی کی جو رحمت للعالمین ہے، اور اس نبی کا وہ خدا کہ جس نے کہا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تیرے رب نے، تیرے پروردگار نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو واجب قرار دیا، اور پھر اسی رحمت کو تم تک پہنچانے کے لیے اپنے نبی کو پوری عالمین کا راحم بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا۔ وہی رحمت للعالمین نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم۔ فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت اس قوم پہ نازل نہیں کرتا کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا شخص موجود ہو۔ اللہ اکبر! ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم رحمت پروردگار سے دور رہے گی۔ اور پھر میرے نبی کا ہی ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان الملائکۃ لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، کہ فرشتے تو اس قوم پہ نازل نہیں ہوتے کہ جس قوم میں قطع رحمی کرنے والا انسان موجود ہو۔ اور پھر انسان دعائیں کرتا ہے، کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سوچیں اور فکر کرنا چاہیے، آیا ہم میں یہ گناہ تو نہیں ہے، ہم کہیں قاطع رحم تو نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ قطیعۃ الرحم، کہ یہ جو قاطع الرحم ہے اور قطع رحمی ہے، فرمایا یہ تمنع استجابت الدعاء، یہ دعا کو قبول ہونے سے روک دیتی ہے۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا الذنوب التي تعجل الفنا قطیعۃ الرحم، کا وہ گناہ کہ جو تمہاری فنا کا باعث بنتے ہیں ان میں سے ایک قطع رحمی ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی روایت ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کی عظمت میری اس روایت سے سمجھو۔ فرمایا کہ ما نعلم شیئا الا صلۃ الرحم، ما نعلم شیئا یزید فی العمر الا صلۃ الرحم۔ میں اور ہم اہل بیت کسی چیز کو نہیں جانتے کہ جو عمر میں اضافہ کرتی ہے مگر یہ کہ وہ صلہ رحمی کا عظیم عنصر ہے، کہ اگر تم صلہ رحمی کرو گے اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ پھر خود مثال دی، کہا کہ ایک شخص ہے اس کی عمر 3 سال رہ گئی، 3 سال کے بعد اس نے مر جانا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 سال اس کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی زندگی 33 سال بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ پھر وہی شخص اگر 33 سال والا شخص اگر وہ قطع رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 30 سال کو کم کر دیتا ہے اور پھر 3 سال بعد اس کو فنا ہو جائے گی، وہ مر جائے گا۔ تو صلہ رحمی تمہاری زندگی کو بڑھا دے گی اور قطع رحمی تمہاری عمر کو کم کر دے گی۔ اور پھر اسی وجہ سے میری آقا زادی نے خطبہ فدق جیسے سنسنی خیز خطاب میں ارشاد فرمایا کہ فرض اللہ صلۃ الارحام من مأۃ للعدد، کہ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو اس وجہ سے واجب قرار دیا کہ تمہاری تعداد میں، تمہارے عدد میں اضافہ ہو سکے، تمہاری زندگی، تمہاری آبادیوں میں اضافہ ہو سکے۔ اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وصلوا الارحام فإنہ ابقى لکم فی الدنیا وخیر لکم فی الآخرہ۔ ما ینطق عن الہویٰ کا مصداق نبی ارشاد فرماتا نظر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو کہ بے شک یہ دنیا میں تمہاری بقا کا ضامن ہے اور آخرت میں تمہارے لیے خیر کا ضامن ہے۔ اور پھر بہت پیاری روایت آخر میں نبی اعظم کا عظیم فرمان میں آپ کی بارگاہ میں نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان القوم یکونون فجرا ولا یکونون بررا فیصلون ارحامهم فتنمی اموالهم وتطول اعمارهم فکیف كانوا ابرارا بررا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک قوم جو فاسق و فاجر ہو، جو نیک کام نہیں کرتی لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اقربا کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ فرمایا جب فاسق قوم صلہ رحمی کے ذریعے اپنا رزق بھی بڑھا رہی ہے، اپنی عمر بھی بڑھا رہی ہے، فَكَيْفَ كَانُوا أَبْرَارًا بَرَرًا، پھر اگر وہ صلہ رحمی کرنے والی قوم اگر ابرار ہو، نیک ہو، تو ذرا سوچو پھر اللہ ان کی نعمتوں میں کس طرح اضافہ کرے گا۔ اور مل کر ہم ذرا اس ٹاپک پہ سوچیں، غور کریں، فکر کریں اور دیکھیں تو صحیح صلہ رحمی اللہ نے واجب کیوں قرار دی اور قطع رحمی سے دور ہونے کا حکم کیوں دیا۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام روایات اور اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔